بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کیا چائنا کا سپر پاور بننے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم ٹاپک بیان کریں گے، اور امریکہ کی جو حالیہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 4 سالوں میں حالیہ واقعات ہونے والے ہیں، ان پر ہم تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات اس ویلاگ میں ملے۔ سب سے پہلے 4 سالوں میں ہونے والے واقعات اور چائنا کی ناکامی، اور اس پر سب سے پہلے جو حالیہ میں کچھ روز پہلے ہونے والی واقعہ ہے جو ونزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا، اس پر چائنا کی خاموشی نے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ چائنا اب سپر پاور بننے کے خواب چھوڑ دے۔ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل اخبار جو لکھ رہے ہیں وہ چائنا کی ناکام پالیسی بیان کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ہو یا ونزویلا ہو یا ایران ہو، ایران کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی چائنا کی خاموش پالیسی نے مجھ جیسے بہت دفاعی تجزیہ کاروں کو جو انٹرنیشنل نیوز پر خبر رکھتے ہیں اور جو دفاعی اور جو سپر پاور کی دوڑ میں اس وقت ملک 3 چل رہے ہیں ان پر بھی بہت ہی گہرا اثر ڈالا۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جو ریشیا پر آپ وہ ضرور جا کر سنیں، 2023 میں میرا وہ ویلاگ ہے۔ اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ لکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میں نے بہت ہی انتہائی اہم ویلاگ بنایا تھا، اس میں نے خدشے رکھے تھے جو میرے خدشے اب لگتا ہے درست ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے ونزویلا کے جو صدر کو اغوا کیا گیا تو ہم سوچ رہے تھے، میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کو 4 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں کچھ اپنا کام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اوپن کروں گا اور ایک ویلاگ بناؤں گا کہ چائنا کا بہت سخت رد عمل، چائنا نے امریکہ کے خلاف جنگ اور بغاوت کا اعلان، لیکن افسوس کہ ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ تو چائنا سے جو امید میں نے لگائی تھی وہ خالی امید تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ اصولوں پر جو حقائق ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے معیشت کے لحاظ سے امریکہ اس وقت ونزویلا کے تیلوں پر قابض ہے۔ میں اس بات پر لکھ کر دیتا ہوں امریکہ ونزویلا سے تیل اتنا نہیں نکال پائے گا جتنا وہ طاقت رکھتا ہے۔ میں اس پر بھی جلد ٹاپک بنا رہا ہوں کہ ٹرمپ کی حکومت ختم شد، اس پر بھی ٹاپک بہت جلد بنانے والا ہوں، آپ لوگ ضرور وہ ویلاگ سنیں۔ سب سے پہلے چائنا کو جو معاملہ تھا ونزویلا پر، اس پر فوجی ضرور کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا جو سب سے حالیہ واقعہ 2025 میں ہوا وہ اسرائیل کا ایران پر حملہ تھا، جو سب سے بڑا اتحادی اس کا سمجھا چائنا کا سمجھا جانے والا تھا۔ تو چائنا نے وہاں بھی مدد نہیں کی اور افسوس کہ چائنا نے وہاں بھی جو ایران کے ساتھ ہوا اور ایران نے جوابی وار دیا، لیکن وہاں چائنا کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہے، جس کے ساتھ ہم افسوس سے کہہ سکتے ہیں کہ چائنا سے جو امید ایران نے لگائی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ان 2 حال واقعوں کے اور سب سے بڑا کہ چائنا کا سب سے زیادہ جو انویسٹ اور پاکستان پر تھا، یہاں امریکہ آیا اور رجیم چینج کر گیا اور اسرائیل نے دبئی پر حملہ کیا، خاموش رہا۔ کیونکہ میں لکھ کر دیتا ہوں، میں اس بات سے بچہ بھی جانتا ہے، کچھ جو لوگ پڑھے ہیں، جو انٹرنیشنل رول کو سمجھتے ہیں یا انٹرنیشنل چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ امریکہ کے سوا، امریکہ کی شروعات کے بغیر اسرائیل پانی بھی نہیں پیتا۔ تو کیا اتنا بڑا اتحادی ملک، اتنا بڑا قطر پر اسرائیل حملہ کر دے اور اس کے بعد قطر پر سعودی عرب نے کے
جو فوجی ساز و سامان تھا یمن پر، اس پر حملہ کیا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ اور چائنا کی خاموشی کیا ہے، اس پر میں اور بھی ولاگ بناؤں گا کہ چائنا اپنی فوجی کمزوری کیوں شو کر رہا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس پر بھی ٹاپک بتائیں گے۔ جب وینزویلا کے جو صدر کو اغوا کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تو ہم جو چائنا کے جو میڈیا ہے، جو سمجھا جانے والا فریم، اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کے وہاں کیا جذبات ہیں اور لوگ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو لوگوں کی رائے میں سن کر، پڑھ کر، اسٹڈی کر حیران رہ گیا، اور مجھے اس بات سے زیادہ تر ہنسی آئی، اور میں نے وہیں کہا، لکھ دیا ایک سوشل میڈیا کہ چائنا کا خواب ہی خواب رہے گا سپر پاور بننے کا۔ دیکھیے امریکہ سپر پاور، میری ذاتی جو رائے ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کھو رہا ہے، جب اپنے یہ جو وینزویلا ایک لاطینی امریکی ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ ہی ہے، لیکن چائنا کا ایک اتحادی تھا۔ کچھ سمے پہلے کہ چائنا کے سفیر کی حکام کی ملاقات ہوئی، اور اس کی ملاقات پر کیا ہوا، نہ چائنا کی انٹیلیجنس کی فیلئر، جو اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ خبر نہیں شیئر کر سکا، اور اس کی ناکامی کی یہ داستان بھی ضرور ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، پاکستان کے رجیم پر بھی چائنا خاموش رہا، اس پر بھی چائنا کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہے۔ اس پر بھی میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ چائنا نے ایسا اقدامات کیوں نہیں کیا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی جو سپر پاور کی سب سے بڑی ہے کہ کیا وہ امریکہ کی معیشت کو دھچکا پہنچا پائے گا۔ اب آتے ہیں اس ولاگ پر اور ولاگوں پر اگلا ہی جو میرا پارٹ 2 ہوگا کہ سپر پاور چائنا کب تک بننے کے امکان تھے، اب کیوں نہیں، اس پر انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔